وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. درود شریف پڑھے اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. انتہائی واجب الاحترام بزرگوں، عزیز ساتھیوں، نوجوانوں، اللہ رب العزت نے اس بنی نوع انسانی کو پیدا کیا. کم بیش 18,000 مخلوقات میں سے افضل ترین مخلوق اللہ نے انسان کو بنایا، اور انسان کو دنیا میں بنا کر کے یوں نہیں چھوڑ دیا کہ خود مختاری کرتا پھرے، جو من میں آئے کرتا چلا جائے، جو جی میں آئے کہتا چلا جائے، بلکہ اس دنیاوی زندگی جینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو کچھ گائیڈ لائن دی ہیں، کچھ رائے ہدایت عطا کیا ہے، کچھ طریقے کار بتایا ہے کہ ان راستوں کے اوپر چلو گے تو ہدایت یافتہ کہلاؤ گے، اور ان راستوں کو چھوڑ کر کے غلط راہ اختیار کرو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے، اور دنیا اور آخرت کی رسوائی تمہارا مقدر ہوگی. اللہ نے امت محمدیہ علی صاحب الصلاۃ والتسلیم کے لیے قرآن کریم کو رائے ہدایت بنا کر کے بھیجا. قرآن کریم کو ہدایت کی کتاب بنا کر کے نازل کیا اور فرمایا ہدی للمتقین. یہ وہ کتاب ہے جس میں پرہیزگاروں کے لیے، متقین کے لیے ہدایت ہے. قرآن کریم یہ براہ راست اللہ رب العزت کا کلام ہے، براہ راست رب العزت کی باتیں ہیں. انسان دنیا میں اللہ کو دیکھ نہیں سکتا، براہ راست اللہ کی باتوں کو سن نہیں سکتا، اور اگر کوئی سننا چاہے، اگر کوئی زیادہ اسرار کرے تو پھر وہ جل جایا کرتا ہے. قرآن کریم میں بنی اسرائیل کا ذکر اللہ رب العزت نے فرمایا
تھے جو اللہ کو دیکھنا چاہتے تھے، یہ سارے کے سارے اللہ کی اس تجلی کو دیکھ کر کے مر گئے۔ اور قرآن کہتا ہے فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانُهُ فَسَوْفَ تَرَانِي فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ إِلَى الْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا۔ جب یہ 70 کے 70 افراد مر گئے اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے، کچھ دیر کے بعد جب موسیٰ علیہ السلام کو ہوش آئی تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے اللہ یہ کیا ہو گیا؟ یہ تو بنی اسرائیل کے 70,000 افراد کے نمائندہ تھے، اگر یہ مر گئے اور میں جب بنی اسرائیل قوم کے پاس جاؤں گا جو تیری ہدایت کو تسلیم کرنے کے لیے جنہوں نے ان لوگوں کو نمائندہ بنا کر کے بھیجا تھا کہ یہ اللہ کو دیکھیں گے، ہم ان کی باتوں کو تسلیم کر کے اللہ کی اطاعت کریں گے، اب یہ مر چکے ہیں، میں اگر قوم میں دوبارہ جاؤں گا تو لوگ کہیں گے کہ تو نے تو کہا تھا، تو ہم نے تو تیرے ساتھ ان نمائندوں کو اس لیے بھیجا تھا کہ یہ اللہ کو دیکھیں گے، لیکن تو نے ان کو ہی مروا دیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، اللہ نے ان 70 افراد کو دوبارہ زندگی دی۔ جب یہ لوگ وہاں سے چلے ہیں، جب قوم میں پہنچے اور لوگوں سے کہنے لگے کہ اللہ کو براہ راست تم نہیں دیکھ سکتے ہو، اس نبی کی اطاعت کرو، اس نبی کی باتوں کے اوپر ہی یقین کرو، چونکہ جب قوم نبی کو کراس کر کے براہ راست اللہ کو دیکھنا چاہتی ہے تو وہ جل جاتی ہے، لیکن امت محمدیہ علیہ السلام کے اندر یہ بات نہیں ہے۔ ہم اپنے پیغمبر کی اطاعت کرتے ہیں، ہم اپنے رسول کی اطاعت اور فرما برداری کرتے ہیں، جو کچھ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ قرآن میں اللہ نے کہا یہ پیغمبر جو کچھ تمہیں دے دے اسے لے لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس چیز سے روک دے اس سے رک جاؤ۔ ہم اپنے پیغمبر کو تراش کرنے والی قوم نہیں ہے، بلکہ ہم تو اپنے نبی کی اطاعت اور فرما برداری کرنے والے ہیں۔ قرآن کریم کو اللہ نے قرآن کریم کے بارے میں فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله۔ اگر ہم اس قرآن کو پہاڑوں کے اوپر نازل کر دیتے تو وہ پہاڑ اللہ کی خشیت کی وجہ سے، اس قرآن کی تجلی کی وجہ سے، اس قرآن کے رعب اور دمدمے کی وجہ سے جل کر کے خاک ہو جاتے، وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے، اللہ کے اس کلام کو برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ قرآن کی عظمت، قرآن کریم کی صداقت اور قرآن کریم کے عظیم ہونے کو اگر پہاڑ برداشت نہیں کر سکتے تو پھر ایک انسان کیسے برداشت کر سکتا ہے؟ لیکن میرے بھائیوں، یہ قرآن نازل ہوا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کے اوپر، اور یہ پیغمبر کوئی عام انسان نہیں ہے، ان کا دل کوئی عام دل نہیں ہے، ان کا قلب اطہر کوئی عام انسانوں کی طرح نہیں ہے، بلکہ محمد الرسول اللہ کا دل تو پہاڑوں سے بھی زیادہ مضبوط تھا، اور اتنا عظیم الشان دل تھا جس قرآن کو زمین نے اٹھانے سے انکار کر دیا، جس امانت کو آسمانوں نے اٹھانے سے انکار کر دیا، جس عظیم الشان کلام الہی کو پہاڑوں نے اور درختوں نے اٹھانے سے انکار کر دیا، وہ قرآن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کے اوپر نازل ہوا ہے، اور محمد الرسول اللہ کے دل اقدس کی برکت سے اس قرآن کی تجلی، اس قرآن کا رعب اور اس قرآن کی خشیت کو اللہ نے ٹھنڈا کر دیا ہے۔ اب یہ ہر انسان کے لیے راحت بن گیا ہے، شفا بن گیا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ نے شفا رکھی ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ نے مومنوں کے لیے، ماننے والوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے اس قرآن کریم کے اندر اللہ نے شفا رکھی ہے۔ اگر کسی کو پڑھ کر کے دم کرو گے، اب یہ تجلی جو قرآن کی تھی وہ محمد رسول اللہ کے دل اقدس کی برکت سے اب ٹھنڈی ہو چکی ہے۔ اب یہ قرآن اگر پڑھ کر کے کسی پر دم کرو گے اللہ اس کو راحت عطا فرمائے گی۔ بہت سارے حضرات دم کے بھی منکر ہیں، کہتے ہیں قرآن پڑھ
دم کیا کام کرے گا؟ یہی سوال حضرت علامہ سعد الدین تفتازانی رحمۃ اللہ علیہ سے ہوا۔ وقت کے بادشاہ کو ایک بہت بڑا پھوڑا نکل گیا۔ تمام ڈاکٹروں نے، حکیموں نے، طبیبوں نے اپنی پوری کوشش صرف کی، جتنی اس دور کی ادویات تھیں ان حکیموں نے لا کر کے بادشاہ سلامت کو تندرست کرنے کی کوشش کی۔ وہ مرہم لگاتے تھے، مختلف قسم کی پٹیاں کرتے تھے، لیکن بادشاہ تھا کہ اس کا پھوڑا ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ بہت زیادہ پریشان تھا بادشاہ۔ چنانچہ کسی وزیر نے کہا، بادشاہ سلامت یہ ادویات تو کسی کام کی نہیں رہی، لیکن اگر ہم روحانی طریقے سے کسی اللہ والے سے قرآن کریم کی آیات پڑھا کر کے اس پر دم کروا دیں، شاید آپ کو راحت نصیب ہو جائے۔ تو بادشاہ کہنے لگا، ارے دیر کس بات کی ہے، جلدی کرو، اس کو لاؤ۔ چنانچہ بادشاہ کے حکم سے حضرت علامہ سعد الدین تفتازانی رحمۃ اللہ علیہ کو لینے کے لیے بادشاہ کی سواری اور پورا پروٹوکول کے ساتھ حضرت علامہ سعد الدین تفتازانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ کہا کہ آپ کو چلنا ہوگا، ہم بادشاہ سلامت کو آپ کے دربار میں لے آتے، لیکن وہ چلنے کے لائق نہیں ہے۔ حضرت علامہ کو منتیں تر لے کر کے راضی کیا۔ چنانچہ جب یہ دربار میں پہنچے ہیں، انہوں نے قرآن کریم کی کچھ آیات پڑھ کر کے بادشاہ کو دم کیا، واپس چلے۔ ڈاکٹروں نے کہا، ارے یہ آدمی، یہ مولانا، یہ ملا، یہ علامہ، یہ اتنی تھوڑی سی دیر میں آیا اور 2-4 آیت پڑھ کر کے دم کی، اور اس کو بادشاہ کی شاہی سواری ملی ہوئی، اتنا پروٹوکول تو ہمیں نہیں ملا جو ہم ملکوں سفر کر کے بادشاہ کے اس علاج کے لیے آئے ہیں۔ اس عالم کی اتنی قدر ہو رہی ہے۔ تھوڑی سی جلن ان کے اندر پیدا ہو گئی اور وہ سوچ رہے تھے کہ جب یہ کچھ دم کریں گے تو اس بادشاہ کو کوئی دوائی لگائیں گے، کچھ پٹیاں کریں گے، کچھ مختلف قسم کی مرہم لگائیں گے، لیکن ہوا ایسا نہیں۔ انہوں نے صرف پڑھ کر کے پھونک ماری، چلے گئے۔ ان ڈاکٹر حضرات نے جب وہ دربار سے باہر نکلے، ان کی جو ہے گاڑی کو، ان کی سواری کو پکڑ لیا اور کہا کہ آپ ہمیں یہ بتاؤ کہ آپ نے تو کچھ کیا نہیں، مرہم نہیں لگائی، پٹی نہیں لگائی، اتنا پروٹوکول آپ کو دیا گیا، اتنے تحفے تحائف لے کر کے آپ جا رہے ہیں، آپ نے کیا کیا ہے؟ ہماری تو اتنی دوائیاں صرف ہو گئی، ہماری تو اتنی کوششیں لگیں، لیکن بادشاہ کو آرام نہیں ہو رہا ہے، اور آپ 1 منٹ کے لیے آئے اور اتنا کچھ لے کر کے کہاں جا رہے ہیں؟ تو حضرت علامہ نے کہا، ارے چھوڑ دو میری سواری کو، نہ چھیڑو۔ انہوں نے کہا، نہیں آپ تو بتا کر کے جائیں گے۔ فرمایا، ہٹ جاؤ میرے سامنے سے، دفع ہو جاؤ۔ جب کہا تو ڈاکٹروں کو تکلیف ہوئی، چیخے، ان کے منہ لال ہو گئے، ان کے منہ لال پیلے ہونے شروع ہو گئے کہ انہوں نے ہماری بےعزتی کر دی شاہی دربار میں۔ چنانچہ انہوں نے بادشاہ کو جا کر کے شکایت کی اور کہا کہ علامہ کو دربار میں بلایا جائے اور جو ہماری بےعزتی کی گئی ہے اس کی وضاحت طلب کی جائے۔ چنانچہ علامہ کو بلایا گیا۔ بادشاہ نے کہا، حضرت اگر نہیں آپ نے ان کو جواب دینا تھا تو کم از کم بےعزتی تو نہ کرتے ان کی۔ فرمایا، میں نے تو ان کو جواب دیا ہے، میں نے ان کو بےعزتی تو نہیں کی۔ ڈاکٹر حیران ہو، کیا جواب دیا؟ آپ نے تو کہا کہ بکواس نہ کرو۔ کہا، میں نے یہ جواب دیا۔ کہا، یہ جواب کیسے ہوا؟ کہا، سنو، میں نے اپنے منہ سے صرف اتنی بات کہی، آپ کو ہاتھ نہیں لگایا۔ میں نے کہا کہ بکواس نہ کرو، بک بک نہ کرو، اور آپ لال پیلے ہو گئے۔ میری اس بات کا اثر آپ کے اندر نظر آنے لگا، آپ تلملا گئے، تڑپ گئے، پریشان ہو گئے۔ یہ تو میں ایک انسان ہوں، اگر میری بات کے اندر اتنا دم ہے کہ وہ آپ کو سیخ پا کر دے تو میرے تو رب کا کلام پڑا، اس کے اندر کتنا دم ہوگا۔ کہا، جی بات سمجھ آ گئی۔ کہا کہ جو میں نے بادشاہ کو دم کیا ہے اللہ کا کلام پڑھ کر کے، تو اس کلام کے اندر کتنی طاقت ہوگی اگر میری ایک بات کے اندر اتنی طاقت ہے کہ آپ کو بڑے دربار میں جمع کر دے۔ تو قرآن مومنوں کے لیے شفا ہے، قرآن ہدایت ہے، قرآن رحمت ہے، اور قرآن ایمان کو بچانے کا ذریعہ ہے۔ جو قرآن سے محبت کرے گا، جو قرآن سے انس اور پیار رکھے گا، جو قرآن کریم کے ساتھ پیار کرے گا، محبت کرے گا، پڑھے گا، اس پر عمل کی کوشش کرے گا، اللہ تعالیٰ اسے عزت عطا فرمائیں گے۔ میرے بھائیوں، آج میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہوں،
خدمت میں عرض کر کے بات ختم کرنا چاہوں گا۔ برطانیہ کے اندر ایک نوجوان مسلمان تھا، وہ کسی عیسائی لڑکی کے اوپر فریفتہ ہو گیا۔ لڑکی بڑی خوبصورت تھی، چنانچہ وہ اس کا عاشق ہو گیا اور اس نے اس سے شادی کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کرنی شروع کر دی، اور لڑکی سے کہنے لگا تو جو مطالبات رکھے گی مجھے منظور ہے۔ چنانچہ جب لڑکی نے گھر والوں سے بات کی تو گھر والوں نے کہا ٹھیک ہے ہم تیری شادی اس کے ساتھ کروا دیں گے، لیکن ہماری کچھ شرائط ہیں۔ کہا جی شرط کیا ہے؟ کہا نمبر 1 اس کو عیسائی بننا ہوگا، نمبر 2 اس کو ہفتے میں ایک بار ہماری مذہبی عبادت گاہ میں جانا ہوگا۔ اگر وہ ہماری شرائط تسلیم کرتا ہے تو ہم آپ کی شادی اس کے ساتھ کرانے کے لیے تیار ہیں۔ چنانچہ نوجوان نے ان کی، چونکہ وہ عشق میں پاگل ہو چکا تھا، ان کی شرائط تسلیم کر لی۔ چنانچہ شرائط تسلیم کر کے ان کی شادی ہو گئی۔ جس گھر میں وہ نوجوان رہتا تھا اس گھر میں ایک قرآن کریم رکھا ہوا تھا اور کچھ کتابیں تھیں۔ ہوا یوں اللہ نے اس کے ایمان کی حفاظت دیکھو قرآن کے ذریعے سے کس طریقے سے کی ہے۔ جب وہ دفتر چلا جاتا تھا، واپس آتا تھا، گھر کے اندر آتے جاتے اس کی نظر اس قرآن کریم کے اوپر پڑ جایا کرتی تھی، تو اس کے ایمان کی وہ جو ذرات تھے اندر وہ باقی تھے اور وہ تازہ ہو جاتے تھے قرآن کے اوپر نظر پڑنے کی وجہ سے۔ چنانچہ ایک دن اس کی بیوی نے اس قرآن کریم کو اور دیگر کتابوں کو اٹھا کر کے ڈسٹ بین میں باہر پھینک دیا۔ جب وہ اندر آیا اس نے آ کر کے پوچھا کہ یہاں جو کتابیں رکھی ہوئی تھی وہ تو نے کہاں چھوڑی؟ وہ کہنے لگی وہ تو غیر ضروری کتابیں تھیں، میں نے تو ان کو جو ہے ان کو پڑھنا ہی پڑھتے ہی نہیں تھے ہم، تو میں نے کہا غیر ضروری، میں نے ڈسٹ بین میں پھینک دی۔ چنانچہ وہ دوڑتا ہوا گیا اور جا کر کے اس نے قرآن کریم کو اٹھا کر کے چوما اور چوم کر کے اسے کہنے لگا اے عورت تو نہیں جانتی یہ رب العزت کا کلام ہے، یہ ہدایت کی کتاب ہے، یہ نور ایمان کا محور ہے، اور تو نے اس کو جو ہے اس میں ڈسٹ بین میں پھینک کر کے بہت بڑی غلطی کی۔ وہ عورت کہنے لگی تو بھول گیا، تو نے ہماری شرائط بھلا دی ہے، کیا ہم نے یہ نہیں کہا تھا کہ تو اپنا ایمان چھوڑ دے گا، تو قرآن چھوڑ دے گا، تو دین چھوڑ دے گا اور عیسائی ہو جائے گا، اب تیرا واسطہ قرآن سے کیا ہے؟ اس نے کہا میرے دل کے اندر رب کے ایمان ابھی گئی نہیں ہے۔ وہ عورت وہاں سے بھاگ گئی، ماں باپ کو جا کر بتانے لگی، وہ ادھر دوڑی ادھر یہ مسجد میں دوڑا اور جا کر کے اللہ کی بارگاہ میں توبہ طائب ہوا، کہا ربا میں نے بہت بڑی غلطی کی، میں عشق میں تباہ ہو گیا، میں برباد ہو گیا، میں نے سب کچھ ہار گیا، لیکن میں تیری بارگاہ میں رجوع کرتا ہوں، تجھ سے معافی طلب کرتا ہوں، اے اللہ تو مجھے معاف فرما۔ اللہ نے قرآن کی برکت سے اسے ہدایت عطا فرمائی، اس لڑکی کو اس نے طلاق دی اور پھر مسلمانوں کے ہاں شادی کی اور اس کی زندگی اسلام کے اوپر آ گئی۔ میرے بھائیوں یہ قرآن کی برکت سے ہے۔ ایک غیر مسلم لڑکی چھوٹی بچی تھی، محلے میں کھیلنے کے لیے آتی تھی۔ اب جو مسلمانوں کے گھر میں کھیلنے آتی تھی تو جو مسلمانوں کی بچی تھی اس کی ماں محلے کے بچوں کو قرآن پڑھایا کرتی تھی۔ اب یہ جو جس لڑکی کے ساتھ کھیلنے آتی تھی وہ بھی قرآن پڑھنے میں لگ جاتی۔ اس نے کہا میں بھی قرآن شروع کرتی ہوں۔ بچپن کا زمانہ تھا، غیر مسلم بچی تھی، لیکن اس نے قرآن پڑھنا شروع کیا، پڑھتی رہی اس اپنے دوست کے ساتھ، اس کے ساتھ قرآن پڑھتی رہی، یہاں تک کہ جب اس دوست کا قرآن کریم ختم ہوا اس ہندو بچی کا بھی قرآن کریم ختم ہو گیا، لیکن گھر والوں کو پتہ ہی نہیں، یہ ادھر قرآن کریم ختم کر چکی۔ جب قرآن کریم ختم ہو گیا اس کے بعد آہستہ آہستہ یہ اسلامی معلومات بھی سیکھتی رہی، اس کے ساتھ ساتھ جب بڑی ہو گئی، نوجوان ہو گئی، اس کی شادی ان لوگوں نے یعنی اس کے گھر والوں نے، فیملی والوں نے ایک متشدد قسم کے شخص کے ساتھ شادی کر دی، یعنی جو کٹر تھا۔ اب یہ جو اندر سے نور ایمان جس کے اندر جگمگا رہا تھا اور ایمان کی رمق چمک چکی تھی، اب یہ بہت پریشان ہو گئی کہ میں اس شخص کے ساتھ کیسے زندگی گزاروں گی۔ چنانچہ اس کی شادی ہو گئی۔ جب وہ شادی ہوئی تو ان مسلم فیملی نے اس کو جو ہے قرآن کریم گفٹ کیا، لیکن وہ گفٹ گھر والوں سے
اسے اس طریقے سے چھپا کر دیا، کہا کہ یہ ہم نے بہت زبردست طریقے سے پیک کروایا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ آپ اس کو نہ کھولیں، جب یہ اپنے جو ہے سسرال میں جائے وہاں جا کر کے کھولے گی۔ چنانچہ انہوں نے گفٹ کے طور پر اسے قرآن کریم دے دیا، اور جب وہ سسرال میں پہنچی قرآن پڑھتی رہی، اللہ نے اس کو ہدایت دی، وہ مسلمان ہو گئی، نماز پڑھتی رہی اور قرآن کی تلاوت کرتی رہی۔ جب شوہر آفس جاتا تھا وہ قرآن پڑھتی تھی اور اللہ سے دعا کرتی تھی، اے اللہ اگر یہ قرآن تیری سچی کتاب ہے، اگر یہ قرآن رائے ہدایت کی کتاب ہے تو میرے اس کٹر قسم کے شوہر کو ہدایت عطا فرما اور اسے اسلام کا نور عطا فرما۔ روتی تھی، دعائیں کرتی تھی۔ ہوا یوں کہ کچھ عرصہ گزرا، وہ حاملہ ہو گئی، اب اس کے پیٹ میں بچہ تھا، بڑی پریشان تھی، ربا اب یہ بچہ پیدا ہوگا، میں تو اسے اسلام پر نہیں لا سکوں گی، اب اس بچے کا کیا ہوگا، اس کشمکش میں، اور شوہر کے لیے دعائیں کر رہی ہے۔ چنانچہ کچھ عرصہ گزرا، اس کے شوہر نے جو میڈیکل ٹیسٹ کروایا تو اس کو کینسر بتایا گیا اور کہا گیا کہ تیرا کینسر آخری سٹیج کے اوپر ہے، 1 مہینے کے اندر تم مر جائے گا۔ جب وہ گھر آیا بیوی سے کہنے لگا کہ میری تجھ سے بڑی محبت ہے، بڑی خوبصورت ہے تو، لیکن اب تجھ میں اور مجھ میں جدائی کا صرف 1 مہینہ بچا ہے، اب 1 مہینے کے بعد ہم جدا ہو جائیں گے۔ اس نے کہا کیا وجہ ہے؟ کہا کہ مجھے کینسر ہے اور وہ بھی آخری سٹیج کے اوپر ہے۔ اس نے کہا اچھا میں تیرا علاج کرتی ہوں، لیکن میرے ساتھ وعدہ کر، اگر تو ٹھیک ہو گیا، تندرست ہو گیا تو جو بات میں کہوں گی وہ مانے گا۔ اس نے وعدہ کر لیا۔ وہ روزانہ چونکہ وہ جب مسلم گھر میں آتی تھی دیکھتی تھی اس مسلم خاندان کی عورت کو کہ وہ سورہ فاتحہ پڑھ کے لوگوں کو دم کیا کرتی تھی، اس نے بھی اس کو شوہر کو سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کرنا شروع کیا۔ چلتا رہا، 2-4 مہینے گزرے، اس نے جا کر کے ٹیسٹ کروایا تو ٹیسٹ کروایا کہ اس کو جو ہے کینسر کی نام کی کوئی چیز ہی نہیں اس کے جسم کے اندر، بالکل تندرست ہٹا کٹا ہو گیا۔ اس نے آ کر کے بیوی سے کہا کہ میں تو بالکل ٹھیک ٹھاک ہو گیا ہوں۔ اس نے کہا تو ٹھیک ہو گیا لیکن میرا وعدہ یاد کر۔ اس نے کہا مجھے یاد ہے۔ اس نے کہا اگر وعدہ پورا کرتا ہے تو کلمہ شہادت پڑھ اور اسلام کے نور سے منور ہو جائے۔ شوہر نے کہا یہ کیسی باتیں کر رہی ہے؟ اس نے اپنے پوری ہسٹری بتائی، اس طریقے سے میں کب کی اسلام قبول کر چکی ہوں، لیکن میں مجبور تھی، میں ظاہر نہیں کر سکی اسلام کو۔ چنانچہ شوہر نے بھی اس سے وعدہ جو کیا ہوا تھا اس کی بات کو تسلیم کیا، ایمان قبول کیا، مسلمان ہوا۔ اور جب وہ ایمان لے آئے لیکن وہ اپنی فیملیز کو کس طریقے سے بتاتے، وہ تو ان کو قتل کر دیتے۔ اس نے سعودی عرب میں ویزا اپلائی کیا جاب کے لیے، اس کی جاب وہاں لگ گئی اور وہ وہاں سے میاں بیوی اور بچے شفٹ ہو کر کے وہاں اسلام والی اور نماز اور قرآن والی زندگی گزارنے لگے۔ یہ قرآن کی برکات۔ میرے بھائیوں، جس قوم نے قرآن کو پکڑا، جن لوگوں نے قرآن کے ساتھ اپنا رشتہ بنایا، وہ قوم عروج پاتی گئی۔ علامہ اقبال نے کہا وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر۔ یعنی اگر صحابہ کرام کے پاس عزت تھی، رتبہ تھا، مقام تھا، طاقت تھی، ہیبت تھی، ان کی وجہ سے کیسر اور کسرا لرزا جایا کرتا تھا۔ وہ تلواروں کی چھنچھناہٹ اور تلواروں کی دہاڑ میں کود جایا کرتے تھے۔ اور صحابہ کرام میں حضرت امیر المؤمنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ
بھی کھلتا ہے؟ کیا اس بند کتاب کو کھولنے کے لیے ہمارے پاس فرصت ہے؟ کیا 10 منٹ ہمیں قرآن کریم سیکھنے اور سکھانے کے لیے ہے؟ آخر ہم آج محروم کیوں ہیں؟ ہمارے گھروں سے برکتیں غائب کیوں ہیں؟ رحمتیں غائب کیوں ہیں؟ فتنے کیوں ہیں؟ جھگڑے کیوں ہیں؟ جو ہے اس طریقے سے لڑائیاں کیوں ہیں؟ یہ ساری پریشانیاں اور مہلک قسم کی بیماریاں کیوں ہیں؟ اس لیے کہ ہم نے قرآن کریم کو ترک کر دیا۔ اللہ نے جس قرآن کے اندر شفا رکھی تھی ہم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا اور اللہ نے ہمیں چھوڑ دیا۔ اس لیے وقت کی ضرورت ہے کہ قرآن کریم کے ساتھ جڑا جائے، قرآن کو پڑھا جائے، قرآن کو سمجھا جائے۔ قرآن کے 4 حقوق ہیں انسان کے اوپر۔ نمبر 1، انسان اس کو پڑھنے کی کوشش کرے، اس کو صحیح طریقے سے سیکھنے کی کوشش کرے۔ نمبر 2، اس کے معنی اور مطلب کو سمجھے۔ نمبر 3، اس کے اوپر عمل کرے، اور نمبر 4، اس کو حافظ کرے۔ لیکن ہم پڑھ بھی سکتے ہیں، ہم سیکھ بھی سکتے ہیں، ہم اس کے معنی کو بھی سمجھ سکتے ہیں، ہم اس پر عمل بھی کر سکتے ہیں۔ 3 کام تو کم از کم ہم کر سکتے ہیں، لیکن بالکل غفلت کا شکار ہے۔ صبح اٹھتے ہیں 8-9 بجے، حالانکہ مسلمانوں کا تو شیوا یہ تھا، یہ تہجدوں میں اٹھ کر کے رونے والی قوم تھی۔ آج نماز فجر میں ہمارے نمازی کہاں ہے؟ آج فجر کی اذانیں سننے کے لیے ہم جو بیدار نہیں ہیں، اور پھر شکوہ کرتے ہیں اپنی پستی کا، اپنی ذلت کا، رونا روتے ہیں۔ قرآن کو چھوڑ کر کے، رحمان کو چھوڑ کر کے، اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کو چھوڑ کر کے ہم معزز ہونا چاہتے ہیں، ہم غلط رخ پر جا رہے ہیں۔ اس لیے اپنے بچوں کو قرآن کریم سکھائیں، اپنے بچوں کو قرآن کریم پڑھائیں، اور بچوں کے ذریعے سے خود بھی سیکھنے کی کوشش کریں۔ اور علماء نے فرمایا ہے کہ انسان کے اوپر فرض ہے کہ وہ اپنے اہل و عیال کو، اپنے بیوی بچوں کو اور اپنے گھر والے، اپنے خاندان کو کم از کم اتنی تعلیم دے کہ وہ حلال اور حرام کی پہچان کر سکے۔ اگر فیملی نے قرآن نہیں پڑھا ہے، اگر گھر والوں نے قرآن نہیں سیکھا ہے، تو اس کے مجرم ہم ہیں، اور سب سے زیادہ عذاب اس شخص کو ہوگا جس نے اپنے گھر والوں کو قرآن اور اسلامی تعلیم سیکھنے کے لیے تیار نہیں کیا۔ اس لیے وقت کی ضرورت ہے کہ قرآن کریم کے ساتھ جڑا جائے، قرآن کریم سے محبت کی جائے، قرآن کریم کو گھروں کے اندر زندہ کیا جائے، اس کی تلاوت کو زندہ کیا جائے۔ آج ہر گھر سے گانے کی آوازیں ہیں، ہر گھر سے میوزک کی آوازیں ہیں، لیکن مسلمانوں کے تو وہ گھر ہوتے تھے جن کے گھروں کے دیواروں کے ساتھ کفار کان لگا کر کے قرآن سننے کے لیے آتے تھے۔ لیکن آج صبح و شام بس گانے چل رہے، بج رہے، میوزک۔ حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ان چیزوں کو ختم کرنے کے لیے آئے تھے، لیکن آج ہم مسلمان اس کی اشاعت کر رہے ہیں۔ اس لیے کوشش کریں کہ قرآن کریم سیکھیں، اور جنہوں نے سیکھا ہوا اس کو پڑھیں۔ بند کتاب قرآن کو بنا، قرآن صرف چوم کر کے اوپر رکھنے کی چیز نہیں ہے، یہ صرف میراثے پر پڑھنے کا نہیں ہے کہ مر گیا سورہ یاسین پڑھ کے بخش تو اللہ خیر صلاح۔ قرآن اس کے لیے راضی نہیں ہوا ہے۔ ٹھیک ہے قرآن سے شفا ملتی ہے، ٹھیک ہے قرآن سے اللہ مغفرت فرماتے ہیں، لیکن اصل مقصد قرآن کا یہ نہیں ہے۔ اصل مقصد قرآن کا لوگوں کو ہدایت اور رہبری اور رہنمائی کرنا ہے، لیکن ہم اس قرآن سے رہبری حاصل تو کریں، اس کو کھولیں تو صحیح، اس کے ساتھ جڑے تو صحیح۔ اس لیے دعا کریں اللہ مجھے اور آپ کو قرآن کریم کے ساتھ جڑ جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے